ایک تو آپ نے نیپرا کا ڈیٹا کوٹ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر 4 پاور ہاؤسز ایسے ہیں جو کہ 10 بلین روپے کما رہے ہیں کچھ کیے بغیر. کسی کو بھی کچھ کیے بغیر کمانا بڑا اچھا لگتا ہے. اب آپ نے کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں ان کے اگینسٹ. سپریم کورٹ میں جانا کوئی سدباب ہو سکے گا کنسیڈرنگ کہ اس کے اندر سوورن گارنٹیز ہیں, اس کے اندر انٹرنیشنل جورسڈکشنز آ جاتی ہیں, تو معاملہ سپریم کورٹ حل کر سکے گی؟ آپ کا بہت اچھا ہے. میں بھی یہ چاہ رہا تھا کیونکہ بہت لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ٹویٹ کیا تھا کل کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر نے اور ہمارے اکنامک تھنک ٹینک نے, جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اکنامک پالیسی بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسٹرکچر کیا ہے. اور اس کے اسٹرکچر میں ہم نے بڑی ذمہ داری سے سپریم کورٹ کو صرف ایک سوال پوچھ رہے ہیں. پورا ڈیٹا پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس, جس کا پورا ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے. اور اس میں ہم یہ سوال میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیٹا سامنے ہم چاہتے ہیں اس کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے. اس کا فورنزک آڈٹ کریں, کاسٹ بھی ہم دینے کو تیار ہیں. دنیا کی ٹاپ 3 فرمز لے لیں اور ٹاپ 3 فرمز میں جو ہے اس کا ان پی پی ایس کو, ان کے کانٹریکٹس کو, ان کے ایگریمنٹس کو اور جو ان کی پرفارمنس ہے پچھلے 20 سال کی, اس کی فورنزک آڈٹ کرا لیں. اور اگر جو ہے فورنزک آڈٹ جو ہے اس کا 2020 میں بھی یہی کنڈیشن تھی جب ان کے اوپر جو ہے انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی ان آئی پی پی کانٹریکٹس میں, اور اس وقت یہ فورنزک آڈٹ نہ ہو سکا. اگر یہ فورنزک آڈٹ اس وقت ہو چکا ہوتا تو آج شاید پاکستان کی قوم کو یہ تکلیف نہ دیکھنی پڑتی. آج کے دن میں صرف یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں سپریم کورٹ سے اس کی فورنزک آڈٹ کی رپورٹ نکال لیں. اگر موجود ہے تو سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے کام کو کتنی ایمانداری سے ان معاہدوں کو جو ہے پورا کیا, پروفیشنلی کریں. اور ہم وی آر ہائرنگ دا بیسٹ لائرس ان دا کنٹری ٹو ریپرزینٹ پاکستان, نیشن آف پاکستان کی قوم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. پاکستان میں ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم غلطی کریں, کہ ہمارے سوورن جو ہے گارنٹیز کسی صورت میں جو ہے وہ چیلنج ہو کسی انٹرنیشنل کورٹ میں. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے, آج آپ نے فائنانس منسٹر کی بات سنی ہوگی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی اگر ہم اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم نے آگے بھی جا کر انویسٹمنٹس لے کر آنی ہے. کل میرے پروگرام میں رانا احسان صاحب کہہ رہے تھے گورنمنٹ کے کہ دیکھیے بہت سارے انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں لیکن انویسٹر نہیں آ رہا ہے تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم اپنے سر کے اوپر یہ یا کندھوں کے اوپر یہ بوجھ نہیں لے سکتے کہ ایک انویسٹر جو آلریڈی ہے اس کو بھی بھگا دے. یہ لاجک آپ کو سمجھ آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بڑا اچھا لاجک ہے اور بڑے ذمہ دارانہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ انویسٹرز ہے اگر بھاگ جائیں گے تو کیا ہوگا. تو میں ان کو اسی طرح ذمہ داری سے, ہمارے فائنانس منسٹر آنریبل جو ہے وہ بہت تجربہ کار ہے, بینکر رہے, مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس ہیں ہی مالیفائڈ, اگر یہ کانٹریکٹس اور ایگریمنٹ جو ان کی ایگریمنٹس کی کلازز تھیں ان کے تحت جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو رہے, نہ ان کے فیول آڈٹس ہوئے ہیں, نہ ان کی کیپیسٹی آڈٹس ہوئے ہیں, نہ ان کی جو ہے کوئی اور پرفارمنس آڈٹس ہوئے ہیں, اور کنٹینیوسلی نیپرا ان کو پچھلے 14 سال سے کہہ رہا ہے کہ آڈٹ کراؤ, آڈٹ, یہ اسٹے آرڈرز دے دیتے ہیں. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی صورت میں ان کا کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ 40 لوگ جو ہے اگر انویسٹر ہمارے ملک سے جو ہے وہ اگر چلے گئے تو کیا ہوگا. یہ سب پاکستانی ہیں, یہ سارے ہمارے دوست ہیں, سارے اسی طرح سے کاروباری لوگ ہیں. انہوں نے جب 2020 کی کمیٹی کھلی تھی تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا فورنزک آڈٹ نہ کرو, ہم سے سیٹل کر لو. اور اس وقت انہوں نے کرنسی 148 روپے پہ جو کہ 60 روپے پہ انہوں نے پلانٹ لگائے ہوئے تھے, اور اپنا پروفٹ انہوں نے جو ہے وہ ڈالرائز جو ہے وہ ٹرم میں 12% رکھا, لیکن کرنسی 148 میں فکس ہو گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس دن فورنزک آڈٹ ہو جاتا, آج ہو جائے گا انشاءاللہ, تو فورنزک آڈٹ ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ایگریمنٹس ہیں یا نہیں ہے. سیکنڈ اسٹیپ تو اس کے بعد ہے, تو لیٹ دس میٹر بی انویسٹیگیٹڈ. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ قوم کی کیپیسٹی, انڈسٹری کی کیپیسٹی, میں پہلے انڈسٹری کی کیپیسٹی کی بات کرتا ہوں. 16-17 سینٹ پہ صنعت نہیں چل سکتی, جس میں آپ کہیں کہ جناب یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہے وہ آپ کہیں کہ ان آئی پی پیز کی 26 روپے 82 پیسے, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کل کہ ایکچولی ان کی 1.07 ٹریلین ہے جو ان کی ایگزیکٹ ہم ان کو دے رہے ہیں, یہ 36% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, اور ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس آ رہی ہے وہ 1.0506 ٹریلین ہے, اور یہ 26 روپے 82 پیسے ایوریج پر یونٹ بن رہی ہے. یہ ایکچولی 8 روپے ہونی چاہیے. 10 روپے اور 67 پیسے کی, ایک سیکنڈ, 10 روپے 67 پیسے کا فیول ہے ہمارا, یہ ایوریج فیول ہے جون کے اندر جو کنزیوم ہوا ہے, جس میں نیوکلیر کا فیول بھی ہے, کول کا بھی ہمارا فیول ہے, پانی بھی ہے ہمارا جو ہے وہ نیچرل گیس. اس تمام فیولز کی ایوریج نیپرا نے اپنے ریکارڈ میں کل ڈالا ہے 10 روپے 67 پیسے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 10 روپے 67 پیسے کا فیول ہے, آپ کہتے ہیں کہ چلے نہ چلے پلانٹ کے پیسے دینے, کسی کو 300 روپے یونٹ دینا ہے. اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر ہمارے ملک کے, ہمارے بہت ذمہ دار فائنانس منسٹر ہیں. میں یہی چاہوں گا کہ اس کیس کو پہلے سمجھیں اور جسٹیفائی کرنے کے بجائے ہم اپنی قوم کی تکلیف کو سمجھیں اور قوم کی تکلیف کو سمجھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی. ایک رپورٹ ہے
وہ نیب اینڈ ادرس کی طرف سے بنائی گئی تھی وہ اوور پیمنٹس ٹو آئی پی پیز ہے. اس کے بقول 17 میں سے 16 آئی پی پیز نے تقریباً 51 بلین روپے 51.8 بلین روپے جو ہے وہ انویسٹ کیے تھے, اور ابھی تک وہ جو پروفٹس ارن کر چکی ہیں وہ 400 ارب روپے سے زیادہ ہے. یعنی بریک ایون تو 2 سے 4 سال میں ہو گیا تھا, باقی پروفٹ چل رہے ہیں کام کی بغیر بھی کئی جگہ. کیا اس کے اندر, کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں 40 فیملیز, کیا حکومت میں بھی کوئی ایسی 40 فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ اس معاملے کو طے ہونے سے روکنا چاہ رہی ہے؟ کوئی رکھنا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ رکھنا یہی ہے, یہ ان کو انہوں نے آپ کے فائنانس منسٹر کو, ہمارے فائنانس منسٹر کو کہا کہ ہمارا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا اگر آپ ہم سے بجلی 300 روپے یونٹ میں نہیں خریدیں گے, ہم چلائیں گے نہیں, بٹ آپ ہم سے اگر ہم سے 300 روپے یونٹ میں بجلی نہ خریدی نا بند پرانت کی تو ہم بہت ناراض ہو جائیں گے آپ سے. کوئی کہہ رہا ہے میں 750 روپے میں بیچوں گا. ونڈ پوری دنیا میں 10 روپے یونٹ 3 سینٹ میں آج پوری دنیا سے لگتا ہے, ہم 40 روپے میں ونڈ خرید رہے ہیں, وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. سولر جو ہے وہ بھی 41 روپے میں ہم خرید رہے ہیں, 3 سینٹ دنیا کا ریٹ ہے, وہ بھی ناراض ہو جائیں گے ہم سے کہ 41 میں نہ خریدا. تو قوم کو جو ہے برداشت کر لینا چاہیے کہ 60 روپے یونٹ پہ خرید لیں. صنعت, کامرس اور ڈومیسٹک کنزیومر, میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ بڑھ گیا ہے. تو میں اپنے آنریبل فائنانس منسٹر کو بھی آج یہ کہوں گا کہ اس کو اس فیز سے نکلیں, جسٹیفائی کریں, اس کا حل نکالیں کہ اس کا حل کیا ہے. کیا حل ہے؟ بالکل نہیں چاہتے کہ سوورن گارنٹیز ڈیفالٹ ہو. بڑا سمپل حل ہے جو کاروباری طریقے سے اس کا معاملے کو حل کیا جاتا ہے. اگر آپ کاروباری طریقے سے کریں اور آپ حکومتی طریقے سے کریں تو میں فرق بتا دیتا ہوں. حکومتی طریقے سے کیسے کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی کاسٹ 300 روپے یونٹ ہے 15% پہ چل کے, اگر کسی کی کاسٹ 750 روپے, وہ ساری کو ٹوٹل کریں اور ایوریج کر کے آپ کنزیومر پہ ڈالتے ہیں, عوام پہ, کیونکہ عوام کچھ بول نہیں سکتی, پتا بھی نہیں چلے گا عوام کو کیا ہوا. کون نکال کے دے گا ان کے سامنے ایک ایک یونٹ کا حساب؟ پتا نہیں میں نے کیوں نکالا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا ہو گیا 1 جولائی کو کہ میں نے یہ نظام جب 7 روپے. اس پہ کنسپیریسی تھیوری ڈاکٹر صاحب آپ اپنا جواب مکمل کر لیں, پھر وہ کنسپیریسی تھیوری میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پاس ایک کینسر کی پیشنٹ آئی تھی, میں آج آپ کے پروگرام میں شیئر کر دیتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف ڈسپوزیبل 50,000 روپے ہیں جو کہ میں دوائی پہ دیتی ہوں. بیٹے میرے پاس یہ 50,000 کا بل ہے, میرے پاس تو نہیں ہے, میں کیا کروں گی, میں اب دوائی نہیں کھاؤں گی. میں نے کہا ماں آپ ایسے نہ کہیں, دوائی میں دے دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میرا بجلی کا بل دے دو. میں نے کہا نہیں میں دوائی آپ کو دوں گا, آپ سے مجھے دعا چاہیے. تو بجلی کا جو بل ہے اس کے اوپر مسئلہ تو یہ ہے کہ بجلی کا بل کسی کا کوئی دینے کو بھی تیار نہیں ہے. تو آج کا حالات یہ, تو کون دے گا؟ میں بول رہا ہوں, آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کون دے گا؟ ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے لوگ اس ٹائم پر اپنے بجلی کے بل کو دیکھ کر تلملا اٹھے ہیں, لیکن 2 کنسپیریسی تھیوریز ہیں, میں وہ بھی چاہ رہی ہوں کہ آپ کلیئر کر دیں. ایک کنسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ ایک دم سے 2 کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے منسٹرز, ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو اور ایک منسٹر کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس بات پر بات کرنا شروع کر دی ہے. ایک یہ کنسپیریسی تھیوری ہے. دوسری کنسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ ایپٹما کو جو سبسڈی دی جا رہی تھی وہ ختم کر دی ہے, تو اسی لیے آئی پی پی یاد آ گیا. ان دونوں کا جواب بھی دے دیجیے گا. میں پہلے تو ایپٹما کا جواب دے دیتا ہوں. میں نے جس وقت 1 جولائی کو یہ ٹویٹ کی تھی, میں نے ایپٹما کی ایسپیکٹر ان چیف ریزائن کر دیا تھا, کیونکہ میں جو ہے ایپٹما کی, اس میں بہت سارے ممبرز ایپٹما کے ممبرز بھی ہیں اس 40 فیملیز سے, تو میں نے ایز ایپٹما پیٹرن ریزائن کر کے جو ہے اس جہاد پہ نکلا تھا. نمبر 2, یہ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں اور گور اعجاز ہیں, ہم نے حکومت سے اپنی ٹرم مکمل کرنے کے بعد میں نے اکنامک پالیسی بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک کی جو ہے کا کانسیپٹ دیا, اور ہم نے پاکستان کے اندر اس کانسیپٹ کو لے کے چلنے کی طرف کہ ہم ریسرچرز رکھیں. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کی طرف گیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے, جیسے فکی کرتا ہے, ہم اپنی اکنامک پالیسی اور بزنس ڈیولپمنٹ کو یہاں پہ سینٹر بنائیں اسلام آباد میں, یہاں پہ ہم ریسرچرز رکھیں اور جو ایشو ہمارا ہے تاکہ ملک ڈیولپ ہو سکے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بجلی کی قیمت 40 لوگوں کے لیے ہم 300 روپے کی ان سے خریدیں گے, 700 اگلے 15 سال 20 سال 25 سال خریدتے رہیں گے, تو یہاں تو کاروبار نہیں چل سکتا. رائٹ. اور کاروبار جب نہیں ہوگا تو ہم 300 روپے کی یونٹ ان 40 کے لیے کیا 24 کروڑ لوگوں کو ہم قربان کر دیں گے ان 40 انویسٹرز کے لیے؟